سورۃ النور آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب کسی اجتماعی کام میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، وہ وہاں سے نہیں جاتے جہاں تک اجازت طلب نہ کر لیں۔ ان الذین یستأذنونک، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب وہ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کو ان میں سے چاہیں اجازت صادر فرما دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی معاف کرنے والے مہربان۔ اس آیت کریمہ میں بھی نکھار کے اللہ نے ایک بڑا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مومن سچے کون ہیں۔ حقیقی مومن اور دعوے کا نام کا مومن کون ہے، یہ قرآن پاک کی اس آیت نے وضاحت سے ذکر فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سچے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ دو کا نام آیا بس، اللہ اور اس کا رسول، دونوں کی باتوں پر حتمی یقین ہے، ان کی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر مومن کا مکمل اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ جو کہتا ہے بندہ کہ میں ہوں مومن مگر نبی کی بات کو یا اللہ کی بات کو تب مانوں گا جب وہ میری عقل کے زاویے کے مطابق ہوگی، پھر مانوں گا، اگر عقل نہ مانے تو نہیں مانوں گا، وہ مومن نہیں۔ مومن وہی ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ابھی پیچھے پڑھا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب رب رسول بلائے اور کوئی کام کہے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جان کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، وقت کی پرواہ نہیں، جیسے کیسے حالات ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر ہیں۔ آگے اللہ نے کہا منافق وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی معاملہ خصوصاً جنگ کا موقع ہو یا کوئی اور اجتماعی
معاملہ ہو جس میں لوگ سارے اکٹھے ہوں، تو مومن کو اس اجتماعی موقع سے اگر کہیں جانا پڑے آنکھ چرا کے نہیں، کھسک کے نہیں، بلکہ اگر جانا ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو نبی کے سامنے اپنا عذر پیش کرے، اجازت طلب کرے، نبی کو بتا کر پھر جائے۔ ورنہ غزوہ احد میں منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ 300 بندہ لے کر علیحدہ ہو گیا، بھاگ گیا، چپکے سے کہنے لگا جی ہم سے ان کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، ہمیں مروانے کے لیے نعوذ باللہ لے کر آئے ہو آپ، چلا۔ اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے مواقع پر منافقین کا، جیسے ہم نے پیچھے غزوہ تبوک کا واقعہ خطبے میں سنا تھا کہ وہ منافق گئے ہی نہیں، بہانے لگانے لگے جی ہمیں تو تکلیف تھی قبر میں، کسی نے کہا میرے سر میں درد تھا، کسی نے کہا جی وہ میرے تو مہمان آ گئے تھے، جیسے بہانے باز لوگ کرتے ہیں۔ تو لیکن جو مخلص مومن تھے وہ نبی پاک کے ساتھ نکلے، کیوں؟ سفر لمبا تھا۔ کتنا لمبا سفر تھا؟ 700 میل کا سفر تھا، مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر۔ اور اس سفر کے لیے اگر آدمی نکلے اپنے اونٹ پر، تو یہ کتنا، پیدل جانا تو دشوار، اونٹ پر نہیں جا سکتا، وہ پیدل بھی گئے، اونٹوں پر بھی گئے، اور عین ہماری زبان میں جیٹھ ہاڑ کی دھوپ، شدید گرمی، اور پاؤں میں جوتا نہیں کسی کے، جسم پہ مکمل لباس نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، اور پیچھے عین کھجوروں کے پھل تیار تھے، اتار کر، امید ہوتی ہے نا، جیسے سارے سال بعد سیزن آتا ہے بندے کا، وہ کاروباری انتظار میں ہوتا ہے بھی چلو سارا سال جیسے بھی گزر گیا، سیزن آئے گا تو کچھ نظام چلے گا۔ ان کا سیزن تھا، کھجوریں آئیں گی، وہ منڈی میں فروخت کریں گے تو نظام چلے گا۔ وہ ابھی اتارنی تھی، آرڈر آ گیا ان کو چھوڑو، میدان کے لیے نکل۔ صحابہ اکرام نکل پڑے۔ اللہ نے فرمایا وہ خالص جنہوں نے دغا بازی کی، بہانے بازی کی، ان کے اندر اور مومنوں کے اندر یہی تو اللہ تعالیٰ نے حد فاصل قائم کر دی۔ وہ چپکے سے الگ ہو گئے اور مومن چلے گئے اور نکلے اللہ کے راستے میں، نبی اور اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی سچے مومن ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ دو ہی ہستیاں ہیں، یہ لوگوں نے بڑھا دیا کہ 4 امام ہیں، کسی نے کہا 4 ہیں، اچھا 4 ہیں، پتہ نہیں ان کو 4 کیوں یاد ہے۔ میں نے کئی بار کہا امام سفیان ثوری ان سے بڑے امام تھے، بس جیسے کہتے ہیں نا کسی کا نام چل جاتا ہے، نام چل گیا نام، تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کے ماننے والے تھے، سفیان ثوری کے، امام اوزائی کے، امام نخعی کے، اور امام وکیع کے، اور امام عطا ابن ابی ربا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کو آپ کوئی نہیں جانتا، عطا ابن ربا کو آپ جانتے نہیں جانتے، وہ ان کے استاد ہیں، ان کو نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں کیا صاحب۔ اور نبی پاک کی ایک حدیث سنا دو ادھر، نبی پاک نے نا ایک دن 4 خط کھینچے، 4 ایسے، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچ دیا اور ایک ایسے، 2 خط ہو گئے، راست سے 4 بن گئے۔ آپ نے فرمایا ایک ادھر راست سے جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے، 4 راستے ہیں۔ حدیث ہے نبی پاک کی مستند، 4 راستے ہیں، اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے، اور خبردار میرا راستہ سیدھا ہے، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ ان راستوں پر نہ جانا، بھٹک جاؤ گے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے، میرا سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ صراط مستقیم۔ آپ نے 4 راستے کہے تھے،
اور شیطان نے سازش کر کے 4 ہی بنا دیے. نبی پاک نے 4 کی نشاندہی کی، انہوں نے بھی 4 بنا دی. کسی نے کہا نہیں 12، کسی نے کہا نہیں اور. تو نبی اور رسول 2 ہی ہستیاں ہمارے لیے، چاروں امام برحق ہیں. ان کی عزت کرنا، ان کو اپنے لیے قابل احترام سمجھنا، لیکن سند، دلیل، پروف، ثبوت اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے قرآن سے لیں گے اور نبی پاک کے فرمان سے لیں گے، اور کوئی ہستی نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا یہ جو پکے مومن ہیں یہ کرتے ہیں جب ان کو اجتماعی کام کے دوران میدان جنگ ہو یا کوئی اور اجتماعی معاملہ ہو، جانا بھی پڑے نا تو پہلے نبی سے اجازت لے کر جاتے ہیں. اور نبی کو کہا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ آپ سے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ کی مرضی ہے، آپ کو اختیار دے دیا گیا، آپ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہیں آپ کہیں آپ کو اجازت نہیں ہے. فل اختیار آپ کو اجازت دینے کا بھی، سلب کرنے کا بھی. اور جو اجازت مانگے اگر اجازت دیتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے پھر استغفار کریں. کہ ایک دینی کام کو چھوڑ کر، مثلا یہ ایک دین کا کام ہے، اسلام کی مجلس ہے، قرآن اور حدیث کی مجلس ہو رہی ہے، بندہ کو کہے جی مجھے ضروری کام ہے، جانا چاہے جا سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ضروری کام بھی وہ کم تر ہے، اس سے ضروری کوئی کام نہیں. قرآن نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی جو بندہ کسی دنیاوی کام کے لیے انسان ہے، جانا چاہے آپ اجازت دے دیں، پھر آپ کا کام ہے اس کے لیے استغفار کریں. جو اس کا نیکی کے حصے میں حصہ پیچھے رہ گیا، جو اس کی کوتاہی ہو گئی، اس معاملے میں آپ اس کے لیے استغفار کریں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. پہلی آیات میں آنے کے آداب، داخل ہونے کے آداب، اجازت لینے کے آداب تھے. اب جانے واپسی کے آداب ہے، اجازت کیسے لینی ہے. اسلام نے داخل ہونے کے بھی، خارج ہونے کے بھی آداب بتا دیے. اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.